قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، رواہ ترمذی۔ محترم سامعین و ناظرین، 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو ان کے بعد ان کا بیٹا یزید، اس کو ولی عہد، اس کو خلیفہ بنایا گیا، اور یزید نے تمام مسلمانوں سے اپنے لیے، اپنی خلافت کے لیے بیعت لینا شروع کی۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام کے سامنے اس کے گورنروں نے یہ بات رکھی کہ آپ یزید کو خلیفہ مان لیں۔ تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام نے، چند صحابہ نے یزید کی خلافت کا انکار کیا، اس کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا۔ ان میں جو سر فہرست تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے مخالفت کی کہ یزید خلافت کا حقدار نہیں ہے، اس کے اندر وہ صلاحیتیں، وہ کوالٹیز، وہ خوبیاں نہیں پائی جاتی کہ جو ایک خلیفہ کے لیے ضروری ہوتی ہے، لہٰذا ہم یزید کو کبھی بھی خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب مدینہ کے گورنر نے ان حضرات سے بیعت لینے کی بات کی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف ہجرت کی، مکہ آ گئے۔ جب مکہ پہنچے تو کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ مانیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 خطوط لکھے کہ آپ مکہ سے یہاں کوفہ آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعے کی تحقیق کرنے کے لیے کہ آیا یہ جو خطوط آئے ہیں یہ واقعی کوفہ والوں نے لکھے ہیں یا نہیں لکھے، تو اس بات کی تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا کہ آپ جا کر وہاں کی صورتحال دیکھ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ وہ کوفی جو تھے وہ حضرت حسین کے دیوانے اور متوالے لگتے تھے، بڑے عشق کا اظہار کرتے تھے کہ ہم تو ان کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کوفہ کی جامع مسجد کے اندر کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسین کی خلافت کی بیعت کی کہ ہم حضرت حسین کا ساتھ دیں گے، ہم ان کو خلیفہ مانیں گے۔ جب یزید نے اور اس کے لشکریوں نے یہ دیکھا کہ یہ کوفہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، تو اس نے کوفہ کے اندر ایک سخت گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے نام سے جو مشہور تھا، اس کو وہاں مقرر کیا کہ آپ یہاں کی صورتحال پر کنٹرول کرو تاکہ یہاں پر کوفہ پر حضرت حسین کا قبضہ نہ ہو سکے۔ ابن زیاد جب وہاں پر گورنر بنا کر بھیجا گیا کوفہ، ابن زیاد نے آ کر ان کے اوپر، اہل علاقہ کے اوپر سختیاں کرنا شروع کر دیں، ان کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا۔ تو کوفیوں نے ایک ایک کر کے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہی کوفی جو ہزاروں کی تعداد میں جنہوں نے خطوط لکھے، جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کا دم بھرا، بیعت کی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، وہی کوفی آہستہ آہستہ کر کے ان کو چھوڑتے چلے گئے، ان کا ساتھ چھوڑنے لگے، اور یہ عذر پیش کیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑی سختیاں ہیں تو لہٰذا ہم حضرت حسین کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ وہ مسلم بن عقیل جس کے ہاتھ پر بہت سارے کوفیوں نے بیعت کی تھی،
ایک ایک کر کے وہ سارے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل تو اکیلے رہ گئے، تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ شہادت سے پہلے جب کوفہ والوں نے بیعت کی تھی تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ حضرت حسین کو خط لکھا کہ کوفہ والوں نے جو آپ کے نام خطوط لکھے تھے اور آپ کو بلایا تھا وہ بات واقعی سچی ہے، یہ کوفہ والے آپ کے ساتھ مخلص ہیں، آپ یہاں پر آ جائیں۔ تو یہ خط جب وہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حسین کی طرف چل پڑا، پیچھے کوفیوں نے غداری کر دی اور ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط مکہ پہنچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو آپ نے اپنے اہل بیت سمیت، اپنے خاندان نبوت سمیت سب کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہونے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف چلنے لگے تو صحابہ اکرام نے منع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے منع کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، یہ وہی کوفی ہیں جنہوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، یہ وہی کوفی ہیں جنہوں نے آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے سے کوفہ کی جامع مسجد میں مسلح کھینچ لیا تھا اور ان کے پر خنجر سے وار کر کے ان کو زخمی کیا تھا۔ جب ان کوفیوں نے آپ کے والد کے ساتھ وفا نہ کی، ان کوفیوں نے آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ وفا نہ کی، تو یہ کوفی کبھی بھی آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے ساتھ بھی غداری کریں گے، آپ کو میدان میں اکیلا چھوڑ دیں گے اور پھر آپ کا وہاں ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کوفہ نہ جائیں، آپ مکہ مدینہ ہی میں رہیں، وہاں جا کر آپ کے ساتھ یہ غداری کریں گے، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا موقف تھا کہ وہ مجھے بلا رہے ہیں، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا چچا زاد بھائی ہے، اس کو میں نے بھیجا ہے اور وہ وہاں سے تحقیق ساری کر لی ہے، لہٰذا وہاں حالات سارے روٹین کے مطابق ہیں، وہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، لہٰذا میں وہاں جا رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود وہ چل پڑے اور کوفہ سے مکہ سے کوفہ پہنچ گئے۔ جب کوفہ کے قریب پہنچے تو خبر دینے والے نے خبر دی کہ حضرت آپ کے ساتھ تو غداری ہو گئی، کوفہ والوں نے تو آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، آپ آگے نہ جائیں، آپ یہیں سے واپس ہو جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ یہیں سے واپس ہو جاتے ہیں، کیونکہ آگے جو کوفہ والے ساتھ دینے والے تھے انہوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اب لہٰذا آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو ان کے جو بیٹے تھے، ان کے جو بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے والد اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو آگے جائیں گے۔ جب ان کا یہ فیصلہ دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے آگے ہی چلتے ہیں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے اہل بیت سمیت کوفہ میں داخل ہوئے، کوفہ کی جامع مسجد، کوفہ کے چوک چوراہوں میں کھڑے ہو کر ایک ایک خط ان کے سامنے کر کے، کوفیوں کے سامنے کر کے لہرا کر ان کے سامنے پڑھ کر کہا یہ فلاں ابن فلاں کا خط ہے، آپ نے یہاں سے مکہ میرے نام خط لکھا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اب تم نے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو، میرا ساتھ دو۔ تو کوفیوں نے انکار کر دیا کہ گورنمنٹ سخت ہے، گورنمنٹ کی طرف سے مسائل ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے پریشانیاں ہیں، سختیاں ہیں، لہذا ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک ایک کوفی نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ چاروں طرف جتنے بھی کوفی ہیں وہ سارے غداری پر آمادہ ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں پیش کی تھیں کہ میری یہ 3 باتیں ہیں، ان باتوں کو مان لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ پہلی بات یہ تھی کہ مجھے واپس مدینہ بھیج دو، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس وہاں بھیج دو، مجھے مدینہ منورہ بھیج دو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ تم میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کے سامنے بیٹھ کر اس کے ساتھ خود اپنے معاملات
وہ حل کر لوں گا۔ دوسری بات اور تیسری بات یہ تھی کہ میرا راستہ حالی چھوڑ دو، میں مسلمانوں کی کسی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں جا کر اپنی باقی ساری زندگی کفار کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت کا جام پی لوں۔ میں مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد نہیں چاہتا، میرا راستہ چھوڑو تاکہ میں سرحد کی طرف چلا جاؤں اور کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید کر دیا جاؤں۔ یہ تین شرائط جب ابن زیاد جو گورنر تھا کوفہ کا اس کے سامنے پیش کی گئی تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی نرم پڑ گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ان شرائط کو مان لیتے ہیں، لیکن اس کا جو فسادی تھا، جو اس کا پارٹنر تھا اس وقت، جو سب سے بدترین شخص ہے، جو کہ شہادت حسین کا اصل مجرم ہے، شمر نامی شخص، اس نے ابن زیاد سے کہا کہ اگر آج آپ نے حضرت حسین کو چھوڑ دیا اور ان کو زندہ جانے دیا تو پھر کبھی بھی آپ دوبارہ حضرت حسین کے اوپر قابو نہیں پا سکیں گے اور یہ واپس جا کر مزید طاقتور ہو جائیں گے، مزید قوت اختیار کر لیں گے اور مزید مسلمانوں کو اپنے ساتھ جمع کر کے پھر آپ کے ساتھ لڑیں گے، پھر آپ ان کے اوپر کبھی بھی قابو نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے آج حضرت حسین کا خاتمہ کرنا ہے، ان کو کبھی بھی یہاں سے واپس جانے نہیں دینا۔ یہ بات شمر نے کہی اور شمر ہی اس فوج کی کمانڈ کر رہا تھا کہ جو لشکر، جو یزیدی فوج کا لشکر جو حضرت حسین اور آل رسول کے سامنے تھا، جو یزید کا لشکر تھا، اس کی کمانڈ وہ شمر خبیث کر رہا تھا۔ اور اس شخص نے انتہائی سفاکیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمیت آپ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے ان کے 72 آل رسول کو کربلا کی مٹی میں تڑپا دیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، نہ عورتوں کا خیال کیا، نہ بچوں کا خیال کیا، حضرت حسین تک کا خیال نہ کیا جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا تھا، جنتی نوجوانوں کا سردار کہا تھا اور جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین سے پیار کیا تھا، حضرت حسین سے محبت کی تھی، آپ کو چوما تھا، آپ کو اپنے سینوں سے لگایا تھا، آپ سے پیار کیا تھا اور یہ دعا کی تھی کہ اللہ میں اسے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اسے محبت کریں اور ہر اس شخص سے محبت کریں کہ جو حضرت حسین سے محبت کرتا ہے۔ لیکن آج اسی حضرت حسین کو شمر نامی بدبخت نے اس کربلا کی مٹی میں خاک و خون میں لٹا دیا، خاک و خون میں ان کو لت پت کر دیا اور ان کی زندگی کا قصہ تمام کر دیا۔ لیکن اس پورے واقعہ کربلا کا جو اصل ذمہ دار ہے وہ شمر بدبخت ہے کہ اس نے یہ سفاکیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت حسین کو شہید کیا، حضرت حسین کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ یہ بدبختی جو حضرت حسین کی شہادت کی ہے یہ شمر نامی بدبخت کے سر پڑی کہ اس نے اتنا بڑی بدبختی اپنے سر لی۔ اور دوسری یہ بدبختی کوفیوں کے سر بھی جاتی ہے کہ کوفیوں نے حضرت حسین کے ساتھ غداری کی کہ وہاں سے حضرت حسین کو بلا لیا، جب حضرت حسین کوفہ آ گئے پھر یہاں آ کر ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور غداری کا مظاہرہ کیا۔ لہذا حضرت حسین کی شہادت اس کا ذمہ دار شمر نامی بدبخت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوفی ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو بلانے کے باوجود ان کا ساتھ نہ دے کر غداری کی، یہ سارے کوفی بھی حضرت حسین کی شہادت کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 72 آل رسول سمیت کربلا کی مٹی میں 10 محرم الحرام 61 ہجری میں شہید کر دیا گیا اور آپ کو جو روزہ مبارک ہے، آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی وہاں پر بنائی گئی۔ اور اس سفاکیت کا جو تاریخ میں ایسا کبھی اتنی سفاکیت کا مظاہرہ نہ کیا گیا کہ اتنی عظیم ہستیاں جو آل رسول ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان سب کو ایک ہی میدان کے اندر خون سے لت پت کر دیا گیا۔ ان بدبختوں اللہ تعالیٰ ان بدبختوں سے بدلہ لے۔ جو غلطی یزید کی غلطی سب سے بڑی یہ بنتی ہے کہ یزید کو چاہیے تھا کہ وہ ابن زیاد کو سزا دیتا اور اس کے بعد شمر نامی بدبخت کو سزا دیتا، لیکن اس نے سزا نہیں دی۔ تو یہ یزید کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ اس کو حضرت حسین کے جو قاتل تھے، ابن شمر تھا، ابن زیاد تھا، ان دونوں کو سزا دینی چاہیے تھی، لیکن یزید نے ایسا نہیں کیا اور یہ یزید کی سب سے بڑی خامی اور غلطی تھی کہ اس نے حضرت حسین کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا۔ اور پھر کسی بزرگ نے بہت ہی پیاری بات کہی کہ یزید نے تو 3 سالہ دور گزار دیا، یزید اور حسین میں فرق اتنا ہی ہے کہ یزید تھا اور حسین آج بھی ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں حسین زندہ ہے۔ اور شہداء تو ویسے ہی زندہ ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، لیکن حضرت حسین ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسی جرت اور بہادری عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے ظالم کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا، انہوں نے ظالم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ ہمیں بھی اللہ حسینی بنا دے، حقیقی معنوں میں ہمیں بھی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سعادت والی زندگی اور شہادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو